السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، میوں قبل، اس سے پہلے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اس کی قوم نے سوال کیے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا بہت فطری ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جس سے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے، جس سے انسانوں کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے. انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لہٰذا مسلمان سوال کرنا چاہتے تھے. اور یہودیوں کے پروپیگنڈے جو وہاں پہ بنتے تھے اس سے متاثر ہو کر بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آتے تھے. مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ غیر ضروری سوالات سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. وہ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑے سوال کر چکے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ سے معجزات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں آپ کے وہ معجزے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہر نبی معجزے لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی معجزے کیوں نہیں لے کے آئے، آخری نبی ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے معجزے کہاں ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری طور پہ بہت سارے معجزے دیے تھے، جیسے ان کی جو چھڑی تھی وہ سانپ بن جاتی، اس کے بعد ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے کہ وہ بیماروں کو شفا دے لیتے، مردوں کو زندہ کر لیتے، لیکن یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس طرح کے معجزے کیوں نہیں لے کے آئے، ان کے معجزے کہاں ہیں؟ حالانکہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس جیسی نہ کتاب پہلے تھی نہ بعد میں آئی، اور نہ ہی اس کتاب کا کوئی چیلنج کبھی کوئی پورا کر سکا. اور پھر اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ایسی کتاب لے کے آئے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. تو یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ چیز سب کے سب ظاہری طور پہ جانتے تھے لیکن پھر بھی جھٹلاتے تھے. تو اللہ کے نبی سے غیر ضروری سوالات ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے تو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ کتاب لے کے آؤ یا یہ کرو وہ کرو، لیکن اس سے پہلے تو وہ اپنے رسول سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دکھاؤ. یہ وہی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پیچھے والی آیات میں پڑھی تھی کہ اس قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے. مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں کی طرح سے سرکشی سے سوالات نہیں کرنے، غیر ضروری سوالات نہیں کرنے، کیونکہ اس میں سے کفر کا اندیشہ ہے. کثرت سے سوال کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی بات کے بارے میں، ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. سوال کرنا علم کی ضرورت ہے، مگر لا یعنی سوالات جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور ایسے مطالبات یہ نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے روکا گیا تھا، اس دوران سوالات سے منع کیا گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. یعنی سوال کرنے سے مکمل طور پہ منع بھی نہیں کیا گیا، سوال کرو لیکن اچھے سوالات کرو. سوالات برقرار رکھنے کا بھی کہا گیا ہے، جس طرح اور بھی آتا ہے نا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوالات کرنے کا دیا ہے موقع، لیکن اچھے سوالات کا، وہ سوالات جو کہ ہماری زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں، ہمارے اعمال پہ ایفیکٹ کرتے ہیں، لیکن جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے. انسان جب بہت زیادہ سوالات کرتا ہے، کثرت سے سوال کرتا ہے، تو وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ایمان کی روش اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، انکار کی روش اس کے اندر آ جاتی ہے، ایمان کے بدلے انکار آ جاتا ہے. نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو کہ ظاہر ہونے پر بری لگتی ہیں. یعنی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے جو ان کی زندگیوں کے لیے اچھے نہیں تھے، افیکٹو نہیں تھے،
بلکہ ان کو دوسری طرح سے افیکٹ کر سکتے تھے، نیگیٹیولی ان کو ڈسٹرب کر سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. سوال کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہو سکتی ہیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے. ایمان کو کفر کے بدلے میں لینے سے کیا مراد ہے بھلا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے ہٹو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے، تو ایمان کے بدلے کفر لے لو گے اور سیدھا راستہ گم کر دو گے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر کہاں ہوگے؟ سیدھے راستے سے بالکل ہی گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. اس کی اگر مثال ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، روزمرہ کے معاملات میں ہمارے جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر ہم ان سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، ان کی معاملات میں، پرسنل معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ایون کہ ہمارے بہن بھائی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہم ان سے پرسنلی ہر وقت کویسچننگ کرتے رہیں، جب تک کہ وہ خود ہمیں نہ بتانا چاہیں. ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے تو تعلقات خراب ہوں گے. کوئی بھی انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے معاملے میں، اس کے ذاتی معاملات میں بہت زیادہ سوالات کیے جائیں. اور پھر جتنا ہم کسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں، جتنا ہم سوالات میں پڑتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ ہمارا ذہن جو ہے اس کو سکون ہی نہیں ملتا. ایک کے بعد ایک سوال، ایک کے بعد ایک سوال، یہاں تک کہ ہم اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کے پیچھے آئے تھے. ہمارا کویسچن کیا تھا سب سے پہلا، اور اس کے بعد کویسچن پہ کویسچن، کویسچن پہ کویسچن. یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ ایک چیز کو کھوجنے نکلو گے نا، وہاں آپ کو ہزاروں چیزیں ملیں گی، اور پھر آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی اور اپنی روزمرہ کی روٹین میں بھی بہت زیادہ کویسچننگ سے بچا جائے. جتنا آپ کا اپنا ہے، جہاں تک آپ کو فائدہ ہے، جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، جسٹ اسی دائرۂ کار میں رہیں. اپنی باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں اور دوسروں کی باؤنڈریز میں گھسنے کی کوشش بھی نہیں کریں. ایسا انسان جو کہ اپنے معاملات اپنے تک رکھتا ہے اور دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا جب تک کہ کوئی خود اسے کوئی مشورہ نہ مانگ لے، ایسے انسان کی ہی عزت رہتی ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں بہت زیادہ کویسچننگ کرنا اہل یہود کا، نصارہ کا کام تھا، یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ روش ہے. اس کو اہل ایمان اپنائیں گے نہیں، کیونکہ وہ لوگ اسی تنقید کی وجہ سے، انہی حجتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو عین اسی طرح سے لے لیتا ہے جیسے اس کو ملے ہوتے ہیں. وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ اس کے پیچھے کی حکمتیں تلاش کرنے بیٹھ جائیں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ جو ہم تک آیا ہم اس کو مانیں گے، اور آگے کے جو مصلحتیں ہیں، جو اس کے پیچھے چیزیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً.